بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم كانوا مغرقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور بکثرت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں بھی آیا ہے. یہودی اور عیسائی کرسچن ان کے یہاں بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول ہیں، یعنی نبوت اور رسالت دونوں عطا کی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے. اس کے بعد وہ سارا کا سارا زمانہ ختم ہو جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آیا تھا، اللہ کا ایسا عذاب آیا تھا، ایسی سونامی آئی تھی کہ اس میں کوئی بچا نہیں تھا، پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا تھا. دوبارہ دنیا کا جو آغاز ہوا ہے، پھر سے آبادیاں جو بڑھی ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے. حضرت آدم علیہ السلام جو پیغام لے کر کے اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے تھے، یعنی کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، جس کو اوم کہتے ہیں سنسکرت میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو منو کہا جاتا ہے. منو یہ سنسکرت کی کتابوں میں باقاعدہ مذکور لکھا، بھاشا میں اس کو سمجھا گیا ہے کہ منو کس کو کہتے ہیں، اوم کس کو کہتے ہیں. آج ہم یہ الفاظ سنتے ہوں گے، اوم نمः شیوائے. اس کی گہرائی میں، اس کی تحقیق میں جائیں گے. ہمارے بڑوں نے تحقیق کیا ہے اور تحقیق کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اوم نمः شیوائے جو بولتے ہیں، یہ اوم سے مراد خدا ہیں. ایک خدا کی طرف سب سے پہلے جو منو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے ایک خدا کی دعوت دی، ایک خدا کی طرف بلایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر شیطان بہکانے لگا، ورغلانے لگا، اور اس طرح سے بہکایا، شرک میں، کفر میں اس طرح سے مبتلا کیا
کہ 5 بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 5 بہت بڑے، جن کا نام بھی بڑوں نے لکھا ہے اور قرآن میں باقاعدہ تذکرہ ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 بہت بڑے اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے۔ قوم ان کی اتباع کرتی تھی، ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی قوم، لوگ ہر اعتبار سے ان کی پیروی کرتے تھے، ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے جو راستہ نیکی کا دکھایا، بھلائی کا راستہ دکھایا، اسی راستے پر ان کی اتباع کرتے ہوئے لوگ چل رہے تھے۔ یہ شیطان کو بہت ناگوار گزری، شیطان پریشان رہتا تھا کہ کس طرح سے ان 5 بڑے اللہ کے نیک بندوں کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے موڑ دیں، لوگوں کو کس طرح سے شرک میں مبتلا کر دیں۔ چونکہ شیطان بہت تجربہ کار ہے، اور آج کا شیطان تو اور زیادہ تجربہ کار ہے، اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اور پھر ہمارے نبی کے زمانے کو دیکھا، 1500 سال گزر گئے ہمارے نبی کی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے۔ یہ سارے زمانوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی قوموں کے حال کو شیطان دیکھ چکا ہے۔ اتنی لمبی زندگی ہے اور قیامت تک اس کی زندگی رہے گی، کتنے تجربات ہیں اس کے پاس۔ اس لیے ہمیں شیطان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ کس طرح سے وہ بہکاتا ہے، کس کو کس انداز سے بہکاتا ہے، یہ شیطان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ایک عالم کو کیسے بہکایا جائے، ایک مفتی کو کیسے بہکایا جائے، ایک جاہل کو کیسے بہکایا جائے، ایک تاجر کو کیسے بہکایا جائے، ایک دودھ بیچنے والے کو کیسے بہکایا جائے۔ یہ ہر لوگوں کو ہر اعتبار سے اس کے پاس بے پناہ تجربہ موجود ہے۔ اس نے جو تیر چلایا، بہت زبردست طریقے سے تیر چلایا، اور ایسا تیر چلایا کہ وہ کامیاب ہو گیا، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا شیطان۔ ان 5 اللہ کے جو نیک بندے تھے، لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھایا کہ یہ آپ کے اتنے خاص، آپ جن کی اقتدا کر رہے ہیں، جن کی پیروی کر رہے ہیں، وہ آپ کے اتنے برگزیدہ اور آپ کے اتنے چہیتے تھے، تو آپ صرف ان کی پیروی ہی کریں گے کہ کم سے کم ان کو آپ صبح و شام دیکھ لیا بھی کریں، تاکہ آپ کے دل میں ان کی اور عظمت بڑھے اور محبت بڑھے۔ اور دماغ اس طرح سے بنایا شیطان نے کہ ان کی کوئی تصویر بنا لو۔ لوگوں نے تصویر بنا لیا، 5 تصویریں سب سے پہلے اس دنیا میں بنی ہیں۔ پھر 5 تصویروں کو اس نے پتھر کا مجسمہ آگے چل کے بنوایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کا ذہن بدلا، لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی شیطان نے کہ ان کے سامنے جب تم نمازیں پڑھو گے، ان کے سامنے جب تم اللہ کا نام لوگے، تو تمہارے اللہ کے نام لینے میں، نماز پڑھنے میں اور خشیت پیدا ہوگی، اور خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور اچھے سے ذکر کر سکو گے، اور اچھے سے اللہ کا نام لے سکو گے، اچھے سے نمازیں پڑھ سکو گے، ان کے سامنے جب عبادت کرو گے۔ سلسلہ شروع کروا دیا، لوگ نمازیں پڑھنے لگے ان بتوں کے سامنے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، نسلیں بدلتی گئیں، اولادوں کی اولادیں جب پیدا ہوئیں، دوسری نسلیں، تیسری نسلیں جب آئی، تو شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈالی اور سمجھایا کہ جو تمہارے بڑے لوگ ان کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی نمازیں ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو خوش کریں گے تو ان کا خدا بھی خوش ہوگا۔ شرک میں مبتلا کر دیا، یعنی انہی بتوں کی تم عبادت کرو، انہی کی تعریف کرو، انہی کی بڑائی کرو، انہی سے مدد مانگو، انہی کو اپنا مالک حقیقی سمجھو۔ معبود بنوا دیا، لوگ معبود بنا لیے بتوں کو۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے بارے میں بڑوں نے لکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے بندے، نیک بندے گزرے ہیں۔ ان 5 کے بتوں کو بنوا کر کے شیطان نے شرک میں مبتلا کروا دیا لوگوں کو، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایک خدا کو چھوڑ کر کے جو اصل خدا ہے،
اصل خدا کو چھوڑ کر کے اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو وہ لوگ معبود حقیقی سمجھنے لگے اور عبادت و پرستش کرنے لگے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے سرداروں کے الفاظ اور جملے کو بیان کیا ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَالنَّسْرَ، یہ پانچوں کے نام کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان کے سرداروں نے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود حقیقی نہیں ہے، یہ تمہارے مالک نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے ان کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، ان کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ان جو ہے واقعات سے دو چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں جب پیغمبروں کے واقعات کو پڑھیں، پیغمبروں کے قوموں کے حالات کو پڑھیں، تو اس سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ دو نصیحت ملتی ہے۔ جو وہ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے، کفر میں مبتلا ہوئے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک ان کے اندر جو پیدا ہو گئی تھی کہ کسی چیز میں غلو کرنا، کسی کی محبت میں غلو کرنا۔ اللہ کے نیک 5 بندے تھے، لیکن ان کی محبت میں اس قدر انہوں نے غلو کیا کہ انہی کو خدا سمجھنے لگے۔ اتنی غلو کا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، اتنا آگے بڑھنا کہ ایک دائرہ جو ہوتا ہے وہ دائرے کو کراس کر جانا۔ اس کا نام اردو میں غلو ہے، غلو کرنا۔ اور یہ غلو کرنا یہ ہر جگہ نقصان دہ ہے، حد سے آگے بڑھنا یہ ہر جگہ نقصان دہ ہے، چاہے محبت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے عبادت ہو، حتیٰ کہ دنیاوی چیزیں، کھانا پینا ہے، اس میں بھی اگر غلو کریں گے، حد سے زیادہ کھا لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، حد سے زیادہ پی لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، حد سے زیادہ کام کر لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ریئیکشن فوراً آئے گا۔ کسی بھی چیز میں غلو کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ عبادت میں بھی غلو کرنا، یہ ہم سوچ لیں کہ ہر وقت عبادت کریں گے، ہر وقت نمازیں پڑھیں گے، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ماں باپ بھی ہیں، ان کا بھی خدمت کرنا ہے، بیوی بچے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی میں پورا وقت لگا دینا ہے۔ 3 صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور صرف ذکر ہی میں، صرف اللہ کی رضا جوئی میں ہی، عبادت ہی میں پورا وقت، پوری زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، النکاح من سنتی، یہ شادی کرنا میرا طریقہ ہے، تم لوگ کیوں قسم کھا لیے ہو کہ ہم اب شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، رات میں نہیں سوئیں گے، دن میں کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ ہمیشہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا بھی کھاؤ، رات میں بھی سو، عبادت بھی کرو، لوگوں کا خیال بھی کرو، نکاح بھی کرو، شادی بھی کرو، لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ یہ اصل اسلام ہے۔ عبادت میں غلو یہ نقصان دہ ہے۔ شیطان کیوں تباہ ہوا، برباد ہوا؟ عبادت ہی میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ ایک خدا کو سجدہ کرنے والا شیطان تھا جس کا نام عزازیل ہے، ابلیس، ایک خدا کو سجدہ کرنے والا۔ روئے زمین پر روایت میں ہے کہ کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اتنا زبردست عابد و زاہد شیطان تھا، لیکن برباد کیسے ہوا، رائندہ درگاہ کیسے ہوا، اللہ کے یہاں سے دھتکارا کیوں گیا؟ صرف عبادت میں غلو کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اور یہ اپنا دماغ چلایا، کہا کہ سجدہ تو ہم صرف آپ کی کریں گے، ہم آپ ہی کیا سجدہ کریں گے، آپ جیسا کہ سجدہ ہم کرتے چلے آئے ہیں کہ صرف یہ سر اگر جھکے گا تو صرف آپ کے سامنے، اے خدا صرف آپ کے سامنے سر جھکے گا، کسی انسان کے سامنے میرا سر جھکے گا ہی نہیں۔ عبادت میں غلو اس کو کہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ہے، حکم کیسا بھی ہو، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، بس
ماننے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ کا کوئی فرمان ہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، شرعی کوئی مسئلہ ہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس پہ ہمیں دماغ نہیں چلانا ہے، عقل کے گھوڑے بے وجہ نہیں دوڑانے ہیں، بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ اصل ہے۔ شیطان اسی وجہ سے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا کہ عبادت میں بھی غلو نقصان دہ ہے، محبت میں بھی غلو نقصان دہ ہے۔ اگر ماں سے محبت ہے، ماں سے محبت ہونی چاہیے، ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت میں غلو کر گئے اور کبھی اپنی بیوی سے تشبیہ دے دیے۔ ماں سے بھی محبت کی وجہ سے اگر اپنی بیوی سے تشبیہ دیے تو یہ بیوی جو ہے، اگر بیوی کی محبت میں ماں کی تشبیہ دے دیے تو بیوی بتاتی ہے طلاق سے، وہ نکاح سے نکل جائے گی بیوی۔ یہ مسئلہ ہے شرعی کہ اگر بیوی کی اتنی زیادہ محبت کہ اس محبت میں ماں سے تشبیہ دے دی اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں جیسی ہو، تم میری ماں جیسی ہو، اتنا کہہ دینے کی وجہ سے طلاق جیسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ محبت میں غلو ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ محبت ہی کی وجہ سے دنیا میں جتنے شرک اور کفر کا جو آغاز ہوا، یہ محبت ہی کے عنوان سے برائیاں آج ہو رہی ہیں۔ آج جو محبت کے نام پر، چاہے آل رسول کی محبت ہو یا نبی کی محبت ہو، اولیاء کی محبت ہو، بزرگوں کی محبت ہو، مزارات کی محبت ہو، بڑوں کی محبت ہو، ان محبتوں کا ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے کہ کہاں تک محبت کرنی ہے، اتنی ہی محبت کرنی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے وہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگا، بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ وہ تباہ جو ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح میں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب میں، وہ انہی محبت میں غلو کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز غلو کرنا ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے، کسی بھی چیز میں غلو نقصان دہ ہے، حد سے آگے بڑھنا، محبت میں آگے بڑھنا۔ اور دوسری چیز ہے ہٹ دھرمی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ انہوں نے دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ ایسی دعوت کوئی نہیں دے سکتا ہے جیسی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی ہے۔ اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف بلانے میں جو وقت لگایا ہے، جو زندگی قربان کی حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال، یہ صرف کہنے اور سننے کے لیے آسان ہے۔ 40 دن 4 مہینے جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں 1 سال کے لیے، ان سے پوچھیں، سوچتے ہیں کہ کتنا وقت لگ رہا ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور دعوت بھی اس طرح کی روایتوں میں، حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ پیغمبروں میں سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، ان کی قوم نے ان کو پریشان کیا۔ ان کی قوم اتنا ستاتی تھی جب وہ دعوت دیتے تھے، خدا کا پیغام سناتے تھے، کہ اتنا مارا جاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اب وہ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ نوح اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب وہ آواز ہمیں نہیں سننے ملے گی۔ اتنا مارتے تھے، اپنے جان میں مار ڈالتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا تھا اٹھتے تھے، پھر اس کے بعد تر و تازہ ہو کر کے پھر خدا کی طرف بلانا شروع کرتے تھے۔ 950 سال محنت کرتے رہے، بلاتے رہے، ہر اعتبار سے سمجھایا جو بندہ ہے وہ کیسے معبود ہو جائے گا، جو ایک مالک ہے وہ مملوک کیسے ہو جائے گا، جو ایک پیدا کیا ہوا ہے وہ خالق کیسے ہو جائے۔ ہر اعتبار سے قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھیں، اندازہ ہوگا ہر اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، جو بھی وقت آیا، جیسا بھی وقت آیا، جس طرح سے ان کو موقع ملا، لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ ہٹ دھرمی اتنی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہٹ دھرمی بہت خطرناک چیز ہے۔ ہٹ دھرمی کہتے ہیں کہ صحیح چیز کو جاننے کے بعد بھی نہ ماننا، پتہ ہو گیا، دماغ تسلیم کر رہا ہے، عقل کہہ رہی ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اپنے انا پر قائم رہنا،
اپنی گردن اونچی کرنے کے لیے جو ہے بس اپنے ہی پہ قائم رہنا، اس کا نام ہٹ دھرمی، بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان نے بھی ہٹ دھرمی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر معمولی لغزش ہو گئی ہے تو سر تسلیم خم کر لینا، رو لینا، استغفار کر لینا، معافی مانگ لینا، لیکن غلطی کرنے کے باوجود ہٹ دھرمی یہ شیطانی قدم ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک مہنت نے دیکھا کہ بھگوان کے اوپر جو ہے، بھگوان کیا مطلب، وہ ان کے جس کو مانتے ہیں بتوں کے اوپر ایک کتا آیا جو ہے پیشاب کیا، اب وہ مہنت جو ہے دیکھ کر کے کہنے لگا ہمارے بھگوان کتنے مہربان کہ ایک جانور کتا بھی آ کر کے پیشاب کرتا ہے پھر بھی انتقام نہیں لیتے ہیں، ہمارے بھگوان کتنے عظمت والے ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں۔ یہ سوچنے کا انداز ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے۔ یہ نہیں اس نے سوچا کہ کتنے لاچار ہیں، کتنے مجبور محض ہیں، یہ ناپاکی ایک جانور بھی چھڑک رہا ہے، ایک گندگی ایک جانور کے ذریعے سے اس کے اوپر پہنچ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کا کیا بچاؤ کرے گا، وہ خدا کیا ہو سکتا ہے جو اتنا لاچار محض ہو۔ لیکن سوچنے کا انداز، ہٹ دھرمی، صحیح چیز جانتے ہوئے بھی جو ہے غلطی پہ قائم رہنا، اس کا نام ہٹ دھرمی ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے طوفان نوح میں سب کو، پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا، کوئی بچا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ کشتی نوح پر جو لوگ سوار کر لیے گئے، جو لوگ بیٹھا لیے گئے، وہی لوگ بچ پائے۔ ہٹ دھرمی کی یہ انتہا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو غریب لوگ ہیں، ہمیشہ غریب لوگ اچھے رہے ہیں۔ یہ ہمیں بڑی کتابوں سے جو ہے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، ہر زمانے میں غریب لوگ اچھے رہے ہیں، ایمان والے، اخلاق والے، اعمال والے، اخلاص والے، یہ غریب ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غریب جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کے، ان خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بڑی قدر ہے اللہ کے یہاں، رسول اللہ کے یہاں، پیغمبروں کے یہاں، غربا کی بڑی قدر ہے۔ اور بڑے سردار لوگ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ان کو اپنی مجلسوں سے بھگا دیجئے، ان کو اپنی مجلسوں سے ہٹا دیجئے، یہ آپ کے پاس نہ رہیں غریب لوگ، فقیر لوگ، یہ ان کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو ہم آ کر کے آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ تم جو چاہتے ہو، جو کہتے ہو، ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو میں ہٹا دوں اپنی مجلسوں سے۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ ان کے قوم کے لوگوں نے کیا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا۔ یہ پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں سے پہلے بھی مطالبہ، ہمارے نبی سے بھی مطالبہ، ہمارے نبی سے بھی لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ اگر یہ دعوت جو دے رہے ہو، اگر مقصد تمہارا یہ ہے کہ فلاں چیز مال حاصل ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، یہ چیز حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ آپ کہیں سے بھی جو ہے اس کا انتظام کر دیں، آپ کو مالا مال کر دیں۔ پیغمبروں نے ہمیشہ جواب دیا ہے کہ اس سے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس کام پر، اس محنت پر، اس جد و جہد پر، اس کوشش پر، اس فکر پر ہم آپ سے کوئی مال نہیں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، ہم صرف اللہ کے یہاں اجر چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیا جائے، یعنی پوری دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے ہمارے قدموں میں رکھ دی جائیں، چاند سورج جیسی چیزیں بھی ہمیں دے دی جائیں، پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ باتیں کی کہ آپ رک جائیے، آپ دعوت دینا بند کر دیجئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ برابر ان کی فکر کرتے رہے، 950 سال ان کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا،
بہت زبردست اللہ کا فیصلہ آیا اور ایسا عذاب آیا کہ اس عذاب میں کوئی نہیں بچا، پوری دنیا کو نشٹ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ کشتی نوح میں جو لوگ تھے، 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس، انہی سے پھر سے دوبارہ نسل انسانی کا آغاز ہوا، پھر سے انسانوں کی آبادی ہوئی بڑھی، اور یہ جو آبادی دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آدم اول ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے جو ہے آبادیاں بڑھی، حضرت نوح علیہ السلام تک تھی، اس کے بعد سب کو ختم کر دیا گیا، پھر اس کے بعد دوسری جو ہے آبادی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ کیوں تباہ ہوئے، کیوں غرق کر دیے گئے، کیوں برباد کر دیے گئے؟ طوفان نوح کیوں آیا اور کشتی نوح کیا ہے ہمارے لیے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔